إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه واللہ بکل شیء علیم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، تعریفات، تعظیمات، عبادات، حاجات و مناجات اس اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے لائق و زیبا ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی پارٹنر، کوئی ساجی، کوئی ہمسر نہ ہے، وہی تنہا اکیلا یکتا واحد پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا والوں کے لیے بہترین رہبر و رہنما، قائد اعظم و امام اعظم بنا کے مبعوث فرمایا۔ سامعین محترم، آج کی نشست و مجلس میں بما توفیقی الا باللہ ایسی ایک چند گزارشات آپ احباب کی خدمت میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ جن کی ہر چھوٹے بڑے مرد و زن کو، ہر غریب اور امیر کو ڈیلی کی بنیاد پہ زندگی کی آخری سانس تک ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ ایک بار ذہن میں رکھیں، انسان کی زندگی کا نام اتار چڑھاؤ ہے۔ بندہ مسلم جب تک جیتا ہے تب تک مختلف آزمائشوں میں، مصیبتوں میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں مبتلا رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی نہ کسی صورت و شکل میں اس کو آزماتا رہتا ہے، اور بہت سی خرابیاں تب ہمارے خاندانوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے آنگن و چار دیواری میں تب پیدا ہو جاتی ہیں جب بندے کے اوپر کوئی اچانک مصیبت آ پڑتی ہے۔ بندہ جب اپنے دماغ کو کھو بیٹھتا ہے، جذباتی ہو جاتا ہے، روٹین سے ہٹ جاتا ہے، ایک نارمل پوزیشن میں نہیں رہتا، تو پھر اس کی طرف سے معاشرے کے اندر ایک بگاڑ سا پیدا ہونے کے بڑے سارے چانسز اور امکانات پیدا ہو جاتے ہیں، اور ہوتے بھی ہیں۔ تو ایسی صورت میں کہ جب ہم زندگی میں کسی بھی صورت میں پریشان ہوں، کوئی آزمائش آئے، کوئی بیماری آئے، حالات و واقعات جیسے کیسے بھی ہوں، ان حالات میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟
کہ ہم اپنے بیلنس کو برقرار رکھ سکیں، ہماری زبانوں پہ کوئی شکوہ کوئی شکایت نہ آئے، ہماری پریشانی، ہماری مصیبت، ہماری بیماری، ہماری آزمائش سے دنیا میں فتنہ و فساد برپا نہ ہو۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے جو میں نے آیت مبارکہ پیش کی، ایک مائنڈ بنا لینا ہے، اپنے عقیدے کو پختہ و مضبوط کر لینا ہے کہ قرآن مجید لا ریب کتاب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کی خبر دی ہے، ما اصاب من مصیبہ الا باذن اللہ، کوئی بھی مصیبت، کوئی بیماری، کوئی آزمائش و تکلیف، پریشانی جب بندے کے اوپر آتی ہے، اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی اس میں شامل حال ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اس بات کو اپنے پلے باندھ لینا چاہیے کہ ہمارا جو خالق و مالک ہے وہ ہمارے ساتھ زیادتی تو نہیں کر سکتا۔ اگر یہ مصیبت آن پڑی ہے تو اس میں اللہ کی منشا اور اللہ کی مرضی شامل ہے، تو وہ تو کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرے ساتھ ظلم نہیں ہوا۔ ما اصاب من مصیبہ الا باذن اللہ، اور اس عقیدے، نظریے اور سوچ کو اللہ تعالیٰ نے ایمان قرار دیا ہے۔ جو بندہ یہ مائنڈ رکھتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ بندہ ایمان والا ہے، چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہے، یہ سوچ رکھتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس کے دل کو ہدایت کی طرف موڑ دیتا ہے۔ پہاڑوں جیسی مصیبتیں کیوں نہ آن پڑے، بندہ یہ ذہن رکھے کہ یہ تو اللہ کی مرضی سے آئی ہے، تو اللہ میرے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ایمان کہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہے، یہدی قلبہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور یہ بات ذہن میں رکھنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب تمہاری نیتوں سے واقف ہے، اللہ جانتا ہے جو تمہارے اندر ہے۔ تو پہلی گزارش یہ ہے، اس کو آپ ذہن نشین فرما لیں۔ دوسری یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، خوشخبری بنانے کے لیے اپنی مصیبت کو، اپنی آزمائش کو، اپنی بیماری کو اپنے لیے خوشائند بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم اسی وقت اپنی زبان حال سے بول اٹھے انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہ مال کیا گیا ہے، یہ بیٹا کیا رخصت ہوا ہے، یہ بیٹی کیا رخصت ہوئی ہے، یہ بیوی کیا مری ہے، میں تو خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہوں، میں بھی اللہ کے پاس جانے والا ہوں۔ تو دنیا کا جتنا بڑا مرضی کیوں نہ نقصان ہو جائے، وہ ہماری جان سے بڑھ کر نہیں ہوتا، یاد رکھنا۔ آزمائش، پریشانی، دکھ، تکلیف، نقصان کتنا بڑا کیوں نہ ہو، اب اس موقع پہ ہمیں دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اپنی زبانوں سے اقرار کرنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اس کے ساتھ بھی ہماری تکلیف رفع ہو جائے گی، کنٹرول میں آئے گی، ہم اپنے بیلنس کو برقرار رکھ پائیں گے۔ واویلا نہیں کرنا، شکوہ نہیں کرنا، اپنے دل کو پریشان نہیں کرنا، یہ دوسرا اسٹیپ ہے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ اعتقاد رکھیں، امید رکھیں کہ اگر ایک پریشانی آئی ہے، ایک مصیبت آئی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید لا ریب کتاب کے اندر اس بات کی گارنٹی پرووائڈ کی ہے کہ اگر قائم رہو گے، ڈٹے رہو گے، صبر کا دامن تھامے رکھو گے، تو پھر ایک تکلیف کے بعد میں آسانی دیتا ہوں، پھر ایک تکلیف کے بعد ایک اور آسانی ہوتی ہے، ایک پریشانی ہے تو اللہ خالق و مالک اس کے بدلے میں مجھے 2 آسانیاں پیدا فرمائے گا، قرآن کا بیان ہے۔ بتائیے کہ جب ہم اس قسم کا مائنڈ اپنا بنا لیں گے تو ہمیں کوئی پٹری سے اتار سکتا ہے؟ ہماری پریشانی مصیبت کی وجہ سے ہمارے خاندانوں کے اندر پھڈا پیدا ہو سکتا ہے، کوئی لڑائی کو جھگڑا، کوئی قتل و غارت، کوئی ایک دوسرے کے ماتھے پھاڑنا، کیا ایسی کسی قسم کی خرابی پیدا ہو سکتی ہے؟ تو تیسرا کام یہ رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ گمان اچھا رکھ لیں، ایمان اور یقین کے ساتھ اپنے آپ کو تسلی دے دیں کہ اللہ خالق و مالک نے اگر ایک تکلیف دی ہے تو اللہ 2 آسانیاں پیدا کرے گا، 2 دی ہے تو 4 آسانیاں پیدا ہوں گی، 4 دی ہے تو 8 آسانیاں اللہ خالق و مالک پیدا فرمائے گا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ بندہ پھر ہارٹ اٹیک کا شکار نہیں ہوگا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بی پی اپ اور لو نہیں ہوگا، نہ اس کی شوگر ہائی ہوگی،
اس نے تو اپنے آپ کو مینٹین رکھا ہوا ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَةً ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. چوتھا کام یہ کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہوئی ہیں اس کے اوپر غور و فکر کر لیں. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ لیا ہے تو اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے. ایسا تو نہیں کہ یک مشت A to Z ہمارے پاس جتنی نعمتیں تھی اللہ نے ساری کی ساری چھین لی ہیں. میں کہتا ہوں ساری ہی اللہ چھین لے. آپ کی زندگی تو ہے, سانس تو چل رہی ہے, تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. آپ کے پاس بیٹے ہیں, آپ کے پاس بیٹیاں ہیں, آپ کے پاس گھر بار ہے, تو اللہ خالق و مالک کی نعمتوں کو دیکھیں تاکہ اس آزمائش اور تکلیف کو بھول پائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر فار ایگزامپل ایک ٹانگ کسی کی کٹ گئی ہے, دوسری ہے کہ نہیں, دو بازو ہے کہ نہیں, آپ ان کو دیکھیں جن کی دونوں ٹانگیں نہیں ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بڑا پیارا کلیہ اللہ خالق و مالک نے ان کے ذریعے ہمیں بتلایا. انظروا الی من اسفل منکم ولا ينظروا الی من هو فوقهم. اللہ کے نبی نے فرمایا ان لوگوں کی طرف دیکھو جو تم سے نیچے ہیں, جو تمہارے مقابلے کے نہیں. اپنے سے غریب لوگوں کو دیکھو, اپنے سے زیادہ بیمار لوگوں کو دیکھو, اپنے سے زیادہ مقروض لوگوں کو دیکھو, اپنے سے زیادہ پریشان حال لوگوں کو دیکھو, اپنے سے زیادہ مصیبت زدہ لوگوں کو دیکھو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی کیا فضیلت بیان فرمائی, کیا اس کی اللہ خالق و مالک نے محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان نبوت سے اہمیت بیان فرمائی. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اجدر اللہ تزدود نعمت اللہ علیکم. قریب ہے کہ تم آزمائشوں, مصیبتوں, پریشانیوں, بیماریوں کے اندر بھی اللہ کا شکر ادا کرو. جب ہم اپنے سے اوپر دیکھیں گے, مثال کے طور پہ میرے پاس بائک ہے تو میں دیکھوں گا مہران والے کو, 4 ویل گاڑی والے کو, میں اپنی زندگی میں سکھ نہیں پا سکتا. اگر مہران ہے تو اس سے اچھی گاڑی والے کو دیکھوں گا, میری زندگی میں آرام نہیں آ سکتا. جب میں دیکھوں گا موٹر سائیکل رکھ کے سائیکل والے کو, سائیکل والا دیکھے گا پیدل چلنے والے کو, 1.25 مرلے والا دیکھے گا کرائے کے اوپر کھجل ہونے والوں کو, تو پھر اس کی زبان پہ کیا آئے گا؟ الحمدللہ, یا اللہ تیرا شکر ہے, تو نے مجھے کتنا اچھا رکھا ہوا ہے. تو مصیبتوں, پریشانیوں, آزمائشوں میں ایک کام یہ کہ ہم اپنے پاس موجود نعمتوں کا جائزہ لیں تاکہ اللہ خالق و مالک ہمیں توفیق دے, ہم شکر بجا لائیں. اور دوسرا کام یہ کریں کہ اپنے سے نچلے درجے لوگوں کو دیکھیں. آپ آزاد رہیں, آزاد ہیں, ان لوگوں کو دیکھیں جو رمضان کا مہینہ ہے, چند دہاڑوں کے بعد عید الفطر ہے, وہ جیلوں کے اندر قید پڑے ہیں, ان کو دیکھ لیں. اور ایسا نہیں کہ آپ بے گناہ ہیں, آپ کیوں جائیں جیل میں؟ اللہ کی قسم اکثریت کے ساتھ جیلوں کے اندر بے گناہ لوگ بھی پھنسے ہوئے ہیں, ان کا کیا قصور ہے؟ تو ان قیدیوں کو دیکھیں کہ آپ اپنے بہن بھائیوں, بیوی بچوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کا شکر ادا کریں. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی پیاری تعلیم دی ہے. ایک کام یہ بھی کرنا چاہیے, اگر بیماری لاحق ہو جائے, پریشانی آ جائے, مصیبت آزمائش کے اندر گر جائیں, تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو بھی ماتھے کا جمر بنا لیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب بندہ مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے, کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے, غم زدہ ہوتا ہے, کوئی آزمائش اترتی ہے, تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ہم میں سے کوئی ہے پاک, کوئی پہنچا ہوا, کوئی گارنٹی پرووائڈ کر سکتا ہو کہ میرا جب نامہ اعمال ترازو میں رکھا جائے گا تو نیکیوں والا پلڑا جھک جائے گا؟ کوئی مائی کا لال دعویٰ کر سکتا ہے؟ بلکہ ایک تابعی تھے, جب ان کے چیخ و پکار کی لوگوں نے آواز سنی تو پوچھا کیا ہوا ہے, کیا گناہوں کی وجہ سے رو رہے ہو؟ کہتے نہیں, گناہوں کا معاملہ تو میری زندگی کے اندر بہت ہلکا پھلکا ہے. دعویٰ انہوں نے بھی نہیں کیا تھا کہ نہیں ہے, لیکن وہ اتنے اللہ کے مقرب اور قریبی تھے, ان کے الفاظ تاریخ کے اور آپ نے اپنے اندر محفوظ کیے ہیں کہ میرے نامہ اعمال میں گناہ بڑے ہلکے پھلکے سے ہیں, مجھے پتا ہے. رو اس لیے رہا ہوں نہ جانے ایمان پہ خاتمہ ہو کہ نہ ہو. آج تو ایمان ہے, مرو تو نہ جانے کسی کیفیت کے اندر ہو. اس لیے اللہ خالق و مالک سے خاتمہ پر خیر بھی مانگنا چاہیے. اور قربان جائے, مسجد محمدی میں پچھلے ہفتے کسی دن عشاء کی نماز کی تیسری رکعت میں, واللہ عالم نماز کون سی تھی, ہمارے اپنے ہی واپڈا محمدی مسجد B4 میں محترم جناب سرفراز گھمن صاحب, ان کے والد گرامی
تقریباً 80 سے 85 سال کی عمر ہے. لوگوں نے کہا ہم نے نہیں دیکھا ان کو نماز کبھی ترک کی ہو. اور اللہ نے پھر بلایا کیسے؟ اللہ خالق و مالک کے سامنے کھڑے ہیں، تیسری رکعت پوری کی ہے تو دوران نماز اللہ خالق و مالک نے اپنے پاس بلا لیا. رمضان کا مہینہ نماز کی حالت. تو تابعی کہتے ہیں روتا اس لیے ہو کہ نہ جانے ایمان پہ خاتمہ ہو کہ نہ ہو، اس لیے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنا ہی چاہیے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمان کی بیماریوں، تکلیفوں، پریشانیوں، حتیٰ کہ اس کو کانٹا بھی چبھ جائے. کانٹا چبھنے سے کتنی تکلیف ہوتی، جیسے چھوٹی سی چیونٹی آپ کو کاٹ لے یا آج کل مچھر کاٹ لے تو جتنی تکلیف ہوتی ہے، اللہ خالق و مالک آپ کو مچھر کاٹنے کی وجہ سے بھی گناہ معاف کر دیتا ہے. تو یہ مائنڈ سیٹ اپ بنا لیں کہ ٹھیک ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے بیماری دی ہے، پریشانی کے اندر مبتلا کیا ہے، تو میں کون سا بڑا پاک اور صاف ہوں، میرے خالق و مالک نے گناہ معاف کر دیے ہیں. تو اس سے بھی ہم اپنے آپ کو ایک نارمل پوزیشن میں رکھ سکتے ہیں. یہ وہ طریقہ کار ہے، یہ وہ کام اعمال ہے جو آپ کو گزارش کر رہا ہوں کہ مصیبتوں، آزمائشوں، پریشانیوں اور تکلیفوں کے عالم میں ہم نے اپنے آپ کو بیلنس میں کیسے رکھنا ہے. تو ایک طریقہ یہ بھی ہے، ہم مائنڈ بنا لیں، ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اللہ کے ساتھ گمان رکھ لیں کہ اللہ کے نبی نے اپنی زبان نبوت سے اللہ کی وحی کے ساتھ خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کروا دے گا. تو جس قدر بیماری بڑی ہوگی، جس قدر مصیبت بڑی ہوگی، جس قدر آزمائش، تکلیف، پریشانی، غم بڑا ہوگا، اس قدر اللہ خالق و مالک زیادہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو یہ بڑا پیارا سودا ہے. انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الاخرۃ ہی دار القرار. اور پھر یہ مائنڈ بھی بنا لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس دنیا کو کھیل تماشا قرار دیا ہے. تو یہ دنیا کی زندگی ہے، اتار چڑھاؤ کوئی معنی نہیں رکھتا. تو اس دنیا کی زندگی کو اگنور کریں، اس کو اہمیت نہ دیں. ایسی سچویشن میں اللہ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ. مسلمان کے لیے آخرت جو ہے وہ آرام اور سکھ، چین، امن کی جگہ ہے. تو اگر دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمائش کے اندر مبتلا کیا ہے، پریشانی دی ہے، تکلیف دی ہے، بیماری دی ہے، تو میرے مرنے کے بعد اللہ نے قرآن مجید کے اندر مجھے یہ بھی خبر دی ہے میرے پاس جب آؤ گے تو میں تمہیں آرام دوں گا، چین دوں گا، سکھ مہیا کروں گا. آخرت کی زندگی ہی تمہارے لیے دار القرار ہے. قرار اگر مل سکتا ہے تو مرنے کے بعد آخرت میں مل سکتا ہے. کیا بتلا، یہ بڑی بڑی پیاری پیاری گاڑیوں اور بنگلوں والوں کو آپ نے غمزدہ نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے ان کو بیمار نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے ان کو پریشان نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے امیروں کبیروں کی بیٹیوں کو طلاقیں ہوتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیا ان کی زندگی کے اندر ان کے بیٹے مرتے ہوئے نہیں دیکھے؟ کیا امیروں، کروڑوں، اربوں پتی لوگوں کو بے اولاد نہیں دیکھا؟ تو یہ چھوٹی تکلیف ہے اللہ خالق و مالک کی طرف سے. آزمائش صرف غربت نہیں، یاد رکھنا. آج ارب خرب پتی لوگ بھی پریشان حال کے اندر ہیں. قرار اگر مل سکتا ہے، سکون اگر مل سکتا ہے تو اللہ خالق و مالک نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ. قرار چاہتے ہو، آرام چاہتے ہو، سکھ چاہتے ہو، چین چاہتے ہو، تو اس زندگی کے اندر اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو فالو کر لو، پھر آخرت کے اندر تمہیں امن نصیب کر دیا جائے گا. اللہ ہمارے نصیبے میں فرمائے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو بڑا بیان کیا کرتے تھے. صحیح بخاری کے اندر یہ آپ کے الفاظ موجود ہیں اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس کو بیان کرنے والے. پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کیا اقرار کیا کرتے تھے، کیا بیان کیا کرتے تھے، صحابہ کو کس چیز کی تعلیم دیا کرتے تھے؟ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ. دنیا کے اندر کوئی عیش و عشرت نہیں پا سکتا. بہت کچھ ہو، بڑی نعمتیں ہوں، لیکن عیش و عشرت کی زندگی اللہ کے نبی نے فرمایا صرف آخرت کی زندگی. نہ کوئی تکلیف، نہ پریشانی، نہ کوئی غم، نہ کوئی فتنہ، نہ کسی کے اندر کسی کے بارے میں کسی کے دل کے اندر کینہ اور بغض. پاک اور صاف دلوں والے ہوں گے. نہ بڑھاپا، نہ بیماری، نہ کوئی موت. آسانیاں ہی آسانیاں، جنت کی نعمتیں جو آج پوری دنیا کے لوگ مل کر کے بھی کاؤنٹ نہیں کر سکتے، اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم لا عیش. عیش و عشرت کی زندگی ہے تو صرف اے اللہ آخرت کی. تو کیا خیال ہے اس ابدی عیش و عشرت کو کھو دیتے ہیں وہ لوگ جو دنیا کے اندر خود ساختہ عیش و عشرت کی زندگی بنا لیتے ہیں. تو پریشانیوں، مصیبتوں کے اندر، بیماریوں کے عالم میں
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بھی یاد رکھنا چاہیے، یہ تو دنیا کی زندگی ہے، کٹ ہی جائے گی۔ کون ہے جو وقت کو روک سکتا ہے؟ کون ہے جو آج سورج ڈھلنے کو روک سکتا ہے؟ کون ہے جو صبح صادق کو سورج طلوع ہونے سے روک سکتا ہے؟ کوئی دنیا کا مائی کا لاکھ سائنسدان پوری دنیا کی طاقتیں مل جائیں لیکن وقت کو بریک کر سکتی تو کیا معلوم ہوتا ہے یہاں تو کٹ ہی جائے گی، یہاں تو کٹ ہی جائے گی۔ امیر کی بھی کٹ رہی ہے، غریب کی بھی کٹ رہی ہے، بیمار کا بھی وقت گزر رہا ہے، صحت مند کا بھی گزر رہا ہے، بڑی ساری نعمتیں اور سہولتیں پانے والے بھی وقت گزر رہا ہے، اور ہینڈ ٹو ماؤتھ چلنے والے بھی وقت گزر رہا ہے۔ ہر کسی کی کٹ رہی ہے۔ فالو کریں، فوکس کریں تو کس کو؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آخرت کی عیش و عشرت کو۔ دنیا کا مال اور دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر اس کو بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرنا۔ جب شام ہو جائے زندگی میں تو صبح سورج طلوع ہونے کا انتظار نہ کرنا، اور جب سورج نکل آئے تو شام ہونے کا انتظار مت کرنا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اتنی قلیل اور مختصر زندگی اپنی سمجھنا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا بندہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی گزارے تو ایک مسافر کی طرح، کہ جب بندہ سفر شروع کرتا ہے کتنا ہی لمبا کیوں نہ ہو، آخر ختم تو ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس کی منزل کسی کی قریب ہے، کسی کی دور ہے، چھوڑیں اس کو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی زندگی کو ایسے بسر کرو کہ جس طرح تم ایک روڈ کے کنارے پہ کھڑے ہو، دنیا میں زیادہ سے زیادہ بڑا چوڑا روڈ کتنے فٹ ہو سکتا ہے بتلائیے؟ 30، 40، 50، 100، 200؟ کسی نے اپنی زندگی میں پوری دنیا کے اندر 500 فٹ چوڑا روڈ دیکھا ہے؟ 500 فٹ چوڑا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زندگی ایسے بسر کرو کہ تم ایک روڈ کے کنارے پہ کھڑے ہو، بس تم نے روڈ کراس کرنا ہے، دوسری جانب جانا ہے بس۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جب صبح کا سورج دیکھو تو شام کا انتظار مت کرنا، جب شام دیکھو تو صبح کا انتظار کرنا۔ مراد یہ ہے کہ ہر لمحے اپنا ایک ایک لمحہ آخری لمحہ زندگی کا تصور کر کے جیو، تو پھر نتیجتاً کیا ہوگا؟ ہمارے پاس آؤ گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ہم تمہیں پھر سکھ، آرام اور قرار مہیا کر دیں گے۔ اور ایک کام اور کر لیں، ہم لوگ انتظار کرتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے کا نیکیاں کرنے کے لیے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جو کوئی نیکی کرے وہ مرد ہو عورت ہو، وہ مومن ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ گارنٹی دیتا ہے نیکیاں جو بڑھ چڑھ کے کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے بطور خاص ان کو ہم دنیا کی زندگی بہترین عطا فرماتے ہیں۔ نیکی کیا ہے؟ نماز پنجگانہ ادا کرنا یہ فرض ہے، نیکی ہوگی لیکن ہماری مجبوری ہے، ہم نے اس کو ادا کرنا نہیں کریں گے تو جوتے کھائیں گے آخرت میں جا کر کے، اور سب سے پہلے سوال ہی نماز کا ہوگا۔ زکوٰۃ ادا کرنی ہے، فریضہ ہے، کرنی ہی کرنی، نہیں کریں گے تو گند کھائیں گے اور کھلائیں گے اپنے بچوں کو، چونکہ مال پاک ہی نہیں ہوتا زکوٰۃ ادا نہ کریں تو۔ حج کرنا ہے تو اسلام کی بنیادوں کو مضبوط رکھنے کے لیے مالدار کو کرنا ہی پڑے گا، فریضہ ہے، واجب ہے، کیا کریں کرنا پڑتا ہے۔ نماز پنجگانہ ہے تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے جب تک عقل سلیم باقی ہے۔ نیکیاں کون سی ہیں؟ اختیاری، مسلمان کے کام آنا، بیمار کی بیمار پرسی کرنا، مسلمان فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ پڑھنا، کسی مقروض کے قرضوں کو ادا کر دیں، کسی مصیبت زدہ کی مصیبت کو رفع کر دیں، کسی کو خندہ پیشانی سے مل لیں، راستوں کو صاف کر دیں، راستے کی رکاوٹوں کو دور کر دیں، کسی بیمار کا علاج معالجے کے لیے دوائی دارو کا اہتمام کر دیں، الغرض کسی غریب ماڑے بندے کی بچوں کی تعلیم و تعلم کا اہتمام کر دیں، کوئی بیچارہ مر رہا بھوک اور پیاس کی وجہ سے اس کے کچن کو ہرا بھرا کر دیں۔ یہ نیکیاں ہیں جو اس قسم کی نیکیوں کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے، اللہ خالق و مالک پھر اس کو بہترین زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ تو جب ہم مصیبت زدہ ہوں، پریشان حال ہوں، ویسے تو روٹین کے ساتھ یہ کام کرنے چاہیے، لیکن جب روٹین سے ہٹ کے ہم پریشان ہو جائیں تو پھر اپنی نیکیوں کو بڑھا دیں۔ میرے پاس 2 پریشان حال بھائی آئے سگے، میں پہلے بھی غالباً اس کا تذکرہ کر چکا ہوں، پھر کرتا ہوں ترغیب کے طور پہ۔ پریشان حال 2 سگے بھائی مشورے کے لیے، جو ہم بڑے پریشان ہیں، بڑی ساری مصیبتیں پریشانیوں کا رونا انہوں نے رویا، اللہ ان کے لیے آسانی پیدا فرما دے۔
ہمیں کوئی مشورہ دیں کیا کریں. میں نے کہا میں نے آپ کو جو مشورہ دینا آپ نے ماننا نہیں. کہتے جی ہم آپ کے پاس آئے ہیں اپنی پریشانی کو حل کرنے کے لیے مشورہ لینے. میں نے کہا جی میں آپ کو جو مشورہ دوں گا آپ نے نہیں ماننا. میں نے 2 4 5 6 دفعہ کہہ کے ان کو پکا کرنے کی کوشش کی. اب وہ مقروض بھی تھے, کاروباری حالات کی وجہ سے پریشان بھی تھے, وہ بڑی مسائل تھے ان کے ساتھ معاشی اعتبار سے. کہتے جی آپ امین بھائی ذرا بتائیں تو صحیح, ہو سکتا ہے مان ہی لیں. میں نے کہا آپ ایسا کریں اپنے سے زیادہ پریشان حال 1-2 بندے تلاش کریں, اپنے سے زیادہ پریشان حال جن کو دیکھ کے آپ کو ترس آئے اور آپ اللہ کا شکر کر لیں کہ ہم تو بہت اچھے ہیں, ان کے ساتھ مالی معاملت کریں. میں نے کہا آپ کہیں گے مال تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں. تو میں نے یہ گزارش کی آپ سے بھی زیادہ جوڑا پھنسا بندہ ہے, آپ کوشش کر کے اگر اپنے مسائل کو حل کروانا چاہتے ہیں ان کے مسئلوں کو حل کرنے کی کوشش کریں. دلیل لیں. دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان نبوت سے اللہ کی وحی کے ساتھ گارنٹی پرووائڈ کی اور خبر دی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کی مدد کرتا رہتا ہے. کس کی؟ کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے. تو اپنے مسلمان بھائیوں کی, مجبوروں کی, بے بسوں کی, لاچاروں کی, مقروضوں کی, وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ چلنے والوں کی مدد کرو. اللہ کی قسم ہے اللہ خالق و مالک تب تک مدد کرتا رہے گا جب تک آپ اپنے سے زیادہ مجبور لوگوں کی مدد کرتے رہیں. کر کے دیکھو, ٹرائی کر کے دیکھو. لیکن ہمارے چونکہ اپنے بڑے مسائل ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی ہم تو خود پریشان ہیں. تو اپنے پریشانی کو حل کرنے کے لیے اللہ کی قسم مسلمان کی پریشانی کو حل کرنا ضروری ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ اعتکاف میں بیٹھے نا لوگ, اللہ تعالیٰ ان کے اعتکاف کو قبول فرما لے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا, آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی اپنی مسجد نبوی کے اندر مہینہ بھر اعتکاف کروں. کتنی دیر؟ مہینہ بھر. اور اللہ کے نبی اعتکاف کریں تو کیا وہ حق ادا پوری دنیا مل کر کے بھی اتنی جستجو اور خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی پوجا نہیں کر سکتی جتنا خشوع اور خضوع تقوی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں تھا. آپ نے فرمایا پورا مہینہ مسجد نبوی میں اعتکاف کروں, اللہ کا نبی اللہ کا رسول, اور میرے پاس کوئی مسلمان پریشان حال آئے اور آ کے کہے اللہ کے رسول میری یہ پریشانی ہے, آپ میرے ساتھ چلیے تو اللہ تعالیٰ میری پریشانی کو دور کر سکتا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان نبوت سے خبر دی. آپ نے فرمایا اجر کے اعتبار سے وہ پورا مہینہ اعتکاف کم پڑ جائے گا. اس مسلمان کی پریشانی کو دور کرنا چند منٹ کے اندر, چند ٹکے استعمال کر کے اللہ خالق و مالک اس سے بھی کہیں زیادہ مجھے اجر دے گا. آج ہمارے خون سفید ہو چکے ہیں. غیر مسلمانوں کی مدد کرنا تو درکنار, اپنا باپ جایا ماں جایا, بہن بھائی ایک پیٹ سے جنم لینے والے اور ایک پشت سے نکلنے والے ایک دوسرے کی جڑیں کاٹتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ سلائی کرنا دکھوں کو, سٹیچنگ کرنا تو دور کی بات, یہ کاٹتے ہیں ظالم ایک دوسرے کو. ہوش کے ناخن لو, کیوں اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اثار, قربانی, درگزر, ڈنگ ٹپاؤ پالیسی, عفو درگزر کا حکم دیا ہے اور جگہ جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے گارنٹیاں دی ہیں, لالچیں دی ہیں. اگر چاہتے ہو اللہ تمہیں معاف کرے, پچھلا پورا خطبہ اللہ کے فضل و کرم سے اسی ٹاپک پہ تھا, اگر چاہتے ہو اللہ درگزر تم سے کرے, اللہ معاف تمہیں کرے, تو پھر کیا کرو؟ مسلمانوں سے درگزر کرو, ان کو معاف کرو, ان کے کام آؤ. تو پریشانی اور مصیبت کے اندر بالخصوص بالعموم زندگی کی روٹین بنا لیں, اور بالخصوص جب ہم پریشان ہو تو پھر پریشان حال مسلمانوں کو تلاش کریں. سب سے پہلے رشتہ داروں میں دیکھیں, ددیال میں, ننیال میں, سسرال میں, اوس پڑوس والوں میں, سابقہ بچپن کے یاروں کو دیکھیں, اپنے کلاس فیلوں کو دیکھیں, اپنے وہ لوگ جنہوں نے آپ کے اوپر احسانات کیے ہوئے ہیں لیکن وہ اس وقت پریشان حال ہیں, آپ ان کے احسان مند ہیں. ہل جزاء الاحسان الا الاحسان کے تحت اپنے احسان کرنے والے لوگوں کو تلاش کریں کہ وہ اس وقت کس پریشانی کے اندر ہیں, ان کی پریشانی کو دور کرنے کے اسباب پیدا کریں. اللہ سے التجا کریں. کچھ نہیں کر سکتے اگر اللہ نہ کرے کہ ہم ایسی پوزیشن میں ہوں یا ہو جائیں, کچھ نہیں کر سکتے جی. یہ زبان کے ساتھ اللہ خالق و مالک کے سامنے جھولی پھیلا کے, ہاتھ پھیلا کے, رات کو اٹھ کے ان کے لیے مصیبتوں کی, پریشانیوں کی دعا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور کر دے. یہ زبان بھی استعمال نہیں کرنے کے قابل ہم لوگ جو چر 24 گھنٹے چلتی ہے. یہ اپنے احسان مند لوگ جو ہمارے محسن ہیں ان کے لیے دعاؤں کے لیے کیوں نہیں چل سکتی؟ مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ خالق و مالک کے سامنے یہ الفاظ کیوں نہیں بنا سکتی؟ توفیق نہیں ہے, ہم اپنی ہی پریشانیوں کو دور کرنے میں مخلص نہیں ہیں. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے.
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ اگر چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، راہ ہموار فرما دے، تو پھر اس طرح ڈریں اللہ تعالیٰ سے پورا سال جس طرح اس رمضان کے مہینے میں ڈر رہے ہیں۔ روزہ رکھا ہوا ہے سب نے اللہ کے فضل و کرم سے، ہمارا گمان ہے۔ بتلائیے افطاری سے پہلے ابھی آپ نے 2 وضو کرنے ہیں کم از کم، عصر کا کرنا ہے، پھر مغرب کا کرنا ہے۔ ہاتھ دھونے کے بعد سب سے پہلے کام کون سا کرنا ہے آپ لوگوں نے؟ پانی لے کے دائیں ہاتھ میں کہاں لے جانا ہے؟ بولیے، منہ میں۔ کیا ایک قطرہ بھی پانی کا اندر جانے دیں گے؟ کیوں؟ کس وجہ سے؟ آخر کون سا احساس ہے، کون سی چیز ہے کہ جو شدت کی گرمی کے اندر بھی افطاری سے پہلے ایک پانی کا قطرہ، جبکہ وضو کے لیے پانی منہ میں ڈالنا مست ہے، ایک قطرہ بھی کون سا احساس ہے جو اندر حلق کے اندر قطرہ جانے نہیں دیتا؟ اللہ خالق و مالک فرماتا ہے زندگی کی آخری سانس تک وہ احساس دل کے اندر باقی رکھو تو میں تمہارے لیے راستوں کو آسان کر دوں، تمہارے لیے راستوں کو آسان کر دوں گا۔ لیکن ہم کیا کریں گے؟ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ ہم کریں گے یہ کہ جب شوال کا چاند دیکھیں گے، جب عید الفطر کی وہ مبارکیں سوشل میڈیا پہ آنی شروع ہو جائے گی، ہم اپنے دل سے اس احساس کو رخصت کر دیں گے اور عید الفطر کی فجر کی نماز آج نیت کر لیں۔ اور میں بحمد اللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے اکثر و بیشتر عید الفطر کے خطبہ میں یہ سوال کیا کرتا ہوں کہ آج فجر کی نماز کس نے پڑھی ہے؟ آج فجر کی نماز کس نے پڑھی؟ پورا مہینہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازیں پڑھنے والے لوگ عید کے دن جب خوشی کا دن ہوتا ہے، جب اللہ خالق و مالک خوشی دیتا ہے، اس دن فجر کی نماز کو ٹھنڈے لین لگا دیتے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں رمضان کے مہینے کے اندر زمانہ نبوت میں، صحابہ کے دور میں اللہ کی قسم مسجدوں کے اندر رش نہیں ہوتا تھا۔ آج ملی جلی کیفیت ہوتی ہے ہماری، ہم رمضان میں خوش بھی ہوتے ہیں، پریشان بھی ہوتے ہیں، دل تکلیف زدہ بھی ہوتا ہے اور کبھی مسرت محسوس کرتا ہے خوشی سے نسبت سے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیسے اپنے گھروں کو آباد کر دیا ہے، اور تکلیف اس چیز سے چونکہ بڑے عرصہ سے روٹین چلی آ رہی ہے، جب رمضان رخصت ہو جائے گا ہم بھی اپنے گھروں کو رخصت ہو جائے۔ تکلیف یہ ہے کہ شوال کا چاند دیکھ کے اللہ نہ کرے ایسا ہوتا ہے محسوس جیسے بہت سے مسلمان مرتد ہو گئے، اللہ معاف فرمائے، حالانکہ ایسی بات نہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے بہت سے لوگوں نے جب اللہ خالق و مالک نے رمضان کا چاند نکالا تو اسلام قبول کر لیا ہے، اس لیے مسجد میں نمازیں شروع کر دی۔ زمانہ نبوت صحابہ کے دور کے اندر مسجدوں کے اندر رش نہیں ہوتا تھا رمضان میں، چونکہ ان میں ایک بھی نمازی کا اضافہ نہیں ہوتا تھا رمضان میں۔ جو مسلمان ہوتا وہ غیر رمضان بھی نماز پڑھتا تھا اور پورا سال پڑھتا تھا، اسی روٹین کے ساتھ مسجد میں بھی آ جاتا تھا۔ سو جتنا رش غیر رمضان میں ہوتا اتنا ہی رش رمضان میں ہوتا۔ رمضان میں اس نمازی کا اضافہ ہوتا تھا جو بسا اوقات رمضان میں اسلام قبول کرتا وہ مسجد میں آ جاتا، جو پہلے سے مسلمان ہوتا تو وہ پہلے بھی آتا ہوتا تھا۔ اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اسلام کو کھلونا نہ بنائیں، اس کو فٹ بال اور بال نہ بنائیں، اس کے ساتھ اپنے پاؤں کی ٹھوکروں کے ساتھ نہ کھیلیں۔ جب جی چاہا ٹھوکر لگائی، کھڈے لین لگا دیے اسلام کو، اور جب جی چاہا اس کو پکڑا اور اپنے ماتھے کا جمر بنا لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا اسلام پسند نہیں کرتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر مصیبت، پریشانی اور آزمائشوں، تکلیفوں، بیماریوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے آپ کو نارمل پوزیشن میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مسلمانوں کی پریشانیوں، مصیبتوں، آزمائشوں، تکلیفوں، بیماریوں کو اپنے فضل و کرم کے ساتھ دور فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔